اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو ابتلا میں، مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کی پرکھ ہے۔ اللہ نے خود کہا، اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا، جیسے ہمارے ہاں ایک غلط العام ایک چیز مشہور ہے کہ جی پتہ نہیں یہ آزمائش میں یا یہ جو مصیبت ہے نا یہ کسی کی پکڑ کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ سوری ٹو سے، قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی تکلیف، ٹھیک ہے، یہ الا باذن اللہ نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ مدنی کریم خاتم النبیین، عرب کے چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو عمل منسوب ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ عمل موجود ہے کہ مدنی کریم عرب کا چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی مصیبت میں یا آزمائش کو محسوس کرتے تھے، انبیاء اور رسول آزمائش سے ماورا ہوتے ہیں، کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے وقت جب آپ سنتے 2 رکعت سنت آپ ادا فرما لیتے تو اسی نشست میں بیٹھ کر آپ پڑھا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ اسکرین پہ بھی آپ کو ڈسپلے ہو رہا ہوگا۔ یہ ایک تسبیح کو آپ معمول بنا لیں، اول آخر دروشی پڑھ لیں، ایک تسبیح کو ڈیلی، ایک تسبیح کو آپ معمول بنا لیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس مصیبت کو، اس تکلیف کو، اس آزمائش کو آپ ذہن میں رکھ لیں، اور اس کے بعد جب آپ سونے لگے، سوتے وقت بستر کے اوپر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اس کو تو چلتے پھرتے آپ معمول بنا لینا۔ یہ وہ کنجی ہے جس سے آپ کی تمام تکالیف دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام آزمائشیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت اور آزمائش سے بچا کر اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جزاک اللہ احسن۔